کبھی کبھی ایک عورت کو دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے، لیکن اگر اسے اپنے شوہر کی طرف سے محبت اور عزت نہ ملے تو وہ دولت بھی اس کے دل کے خالی پر نہیں بھر سکتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت جس شخص کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتی ہے، اس شخص کے پاس جب دولت، طاقت اور مقام آ جاتا ہے تو وہ اپنی ہی بیوی کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن بینا کی کہانی میں سب سے حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ اس کا شوہر بدل گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جس عورت نے تابش کے ساتھ اس وقت دیا تھا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک دن اسی عورت کے بارے میں ایسی خبر پھیلتی ہے کہ تابش کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ خبر یہ تھی کہ بینا نے خودکشی کر لی ہے۔ لیکن کیا واقعی بینا مر چکی تھی، یا پھر یہ وہ موڑ تھا جہاں سے تابش کی زندگی ہمیشہ سے بدلنے والی تھی؟ اور اس کہانی میں موجود سبزی فروش بہرام آخر کون تھا؟ کیا وہ صرف ایک معمولی سبزی فروش تھا، یا پھر بینا کی زندگی میں آنے والا وہ شخص جو اسے وہ چیز دینے والا تھا جو تابش دولت مند ہونے کے باوجود اسے نہ دے سکا، یعنی عزت؟ آئیے جانتے ہیں آپ کی عزت کی مکمل کہانی۔ کہانی کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب تابش کی زندگی میں دولت اور کامیابی کا دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تابش ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی، ایک بیوہ ماں تھی اور 2 بہنوں کی ذمہ داری، اور اوپر سے گھر بھی اپنا نہیں تھا۔ حالات ایسے تھے کہ وہ چاہتا تو کسی کے گھر جا کر بڑے فخر سے رشتہ نہیں مانگ سکتا تھا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں بینا آئی۔ بینا تابش کو پہلی نظر میں ہی اچھی لگ گئی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے اس کے راستے میں آتا، اسے دیکھنے کی کوشش کرتا، اس کے گھر کی معلومات حاصل کی اور آخرکار ہمت کر کے اس کا رشتہ بھیج دیا۔ لیکن جواب میں انکار مل گیا۔ وجہ بھی بالکل واضح تھی، تابش کے پاس نہ دولت تھی، نہ اپنا گھر، نہ ایسا مضبوط مستقبل جس کی بنیاد پر کوئی بھی والدین اپنی بیٹی اس کے حوالے کرنے پر آسانی سے آمادہ ہو جاتے۔ لیکن تابش نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بینا کے راستے میں آیا اور اس سے صرف 5 سال کا وقت مانگا۔ اس نے بینا سے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنا گھر بنائے گا، اپنی زندگی کو بہتر کرے گا، بس بینا اس کا انتظار کرے، کیونکہ اسے بینا سے محبت ہو گئی تھی۔ تابش کے پاس بینا کو دینے کے لیے شاید اس وقت بہت کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ میں سچائی تھی، اور بینا کو یہی سچائی پسند آ گئی۔ اس نے تابش پر یقین کیا اور اپنے والدین کو منایا، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب بینا اور تابش ایک دوسرے کے شریک حیات بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب بینا نے تابش کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہ اس نے دولت دیکھی، نہ بڑا گھر، نہ اسے شاہانہ زندگی کی خواہش تھی، نہ قیمتی تحفوں کی۔ اسے صرف ایک چیز چاہیے تھی، تابش کی محبت، وہ اس کی قدر کرے اور اس کی عزت کرے، بس اتنی سی خواہش۔ اور اس وقت تابش بھی بینا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی محبت چھپاتا نہیں تھا، بینا کے سامنے تو محبت کا اظہار کرتا ہی تھا، یہاں تک کہ اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کے سامنے بھی بیوی سے محبت کا اظہار کر دیتا۔ تابش کی والدہ کو اس بات پر اعتراض ہوتا، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہیں ذرا شرم و لحاظ نہیں۔ اس وقت تابش اور بینا کے پاس شاید آسائشیں کم تھیں، لیکن ان کے رشتے میں وہ سب کچھ موجود تھا جس سے ایک شادی مضبوط ہوتی ہے۔ محبت تھی، اعتماد تھا، اپنائیت تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت تھی۔ لیکن انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور کبھی کبھی حالات بدلنے سے انسان خود بھی بدل جاتا ہے۔ شادی کے چند سال گزرے تو تابش کے حالات بہتر ہونے لگے، کاروبار نے ترقی کی، پیسہ آنا شروع ہوا، دولت بڑھنے لگی، سماجی حیثیت بدل گئی۔ جس شخص کے پاس کبھی اپنا گھر بنانے کے لیے بھی وسائل نہیں تھے، اب وہ آسائشوں والی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی بدلنے لگی تھی، تابش خود۔ وہ تابش جو کبھی بینا کی چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتا تھا،